السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 4 کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ تو یہ آیت نمبر 4 کی ترجمانی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے، جیسا گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی۔ اور یہ کتاب جو انہی جیسے حروف سے مرکب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ یہ کتاب تم نے تصنیف نہیں کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف نہیں کی، بلکہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی، جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ بہت اہم آیت ہے یہ، جو تھوڑا سا اور ہم اس کا مطالعہ کریں گے، خصوصاً فی ظلال القرآن کے ذریعے سے، جس میں سید قطب شہید رحمٰ نے جو ہے بہت اہم نکات بیان کیے ہیں۔ ایمان باللہ کی روشنی کی اہمیت۔ ایمان باللہ ایک روشنی ہے جو انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو منور کرتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت جگمگا اٹھتی ہے۔ انسان کی شخصیت غلیظ مٹی اور نفع روح الہی سے ترکیب پذیر ہے۔ اگر وہ نفع روح الہی کی روشنی سے خالی ہو جائے اور اس میں یہ تعبانی باقی نہ رہے تو وہ ایک تاریک مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ صرف گوشت اور خون کا مجموعہ رہ جاتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کی کیا رہتا ہے؟ گوشت اور خون کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی جانور گوشت اور خون کا تعلق زمین کی مٹی اور اس کے مادوں سے ہے، چونکہ انسان زمین سے پیدا ہوا اور انسان زمین سے پیدا ہونے والی اجزاء کو ہی اپنے غذا کی شکل میں استعمال کرتا، تو اس کا تعلق زمین سے جو ہے گہرا ہے۔ اس میں جو کچھ چمک اور تابانی ہے وہ روح الہی کی روشنی کی بدولت ہے، جسے ایمان مزید چمکاتا اور جلا بخشتا ہے اور انسان کے تاریک جسم میں سے جو ہے لمع افغن بناتا ہے، جس سے اس کا تاریک وجود جو ہے جگمگا اٹھتا ہے۔ ایمان باللہ ایک ایسی روشنی ہے جس سے انسان کا باطن، یعنی انسان کا اندرون، وہ جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ اس کی بدولت اسے اللہ تک پہنچانے والا راستہ صاف سے نظر آتا ہے۔ ایمان کے ذریعے سے
اس کو راستہ صاف نظر آتا ہے۔ اس راستے میں نہ کوئی دھند ہوتی ہے، نہ کوہر حجاب بنتی ہے، نہ اوہام اور خرافات کا غبار حائل ہوتا ہے، نہ خواہشات اور رغبات کی تیرگی۔ اور جب وہ واضح راستہ دیکھ لیتا ہے تو اس پر سیدھا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نہ تو اسے ٹھوکر لگتی ہے، نہ پس و پیش میں مبتلا ہوتا، اور نہ حیرانی اور سرگشتگی سے دوچار ہوتا ہے۔ ایمان باللہ ایک روشنی ہے جس سے زندگی منور ہے۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو سید قطب رحمٰ نے جو ہے یہ بیان کی۔ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے، اور ان ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے اوپر یہ پوائنٹس جو ہے بیان کیے ہیں۔ تمام لوگ اللہ کے مساوی بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر باہم مربوط اور متحد ہو جاتے ہیں اور خالص اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے لگتے ہیں۔ ان میں غلام اور جابر حکمراں کی تقسیم نہیں ہوتی۔ کائنات سے سب کا رشتہ علم و آگہی کا ہوتا ہے، یعنی اس قانون قدرت سے آگہی کا جس کی اس کائنات اور اس کی جملہ موجودات اور مخلوقات پر عملداری ہے۔ اس وجہ سے ان میں اور اس کائنات میں بشمول اس کی تمام موجودات اور مخلوقات مکمل ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ عدل اور انصاف کی روشنی، آزادی کی روشنی، علم اور معرفت کی روشنی، اللہ کی جناب میں انس اطمینان کی روشنی، اس کے عدل، اس کی رحمت اور تنگی اور آسائش میں اس کی حکمت اور مصلحت پر اعتماد کی روشنی، وہ اعتماد جو مصائب میں صبر عطا کرتا اور فراقی اور خوشحالی میں شکر گزار بناتا ہے، کیونکہ بندے کے سامنے حکمت امتحان کے شعور و آگہی کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ اللہ واحد کے الہ اور رب ہونے کا یقین صرف دل میں پایا جانے والا اور باطن کو منور کرنے والا ایک عقیدہ ہی نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک ایسا نظام حیات جو خدا واحد کی بندگی، صرف اس کی حاکمیت کے آگے صراف گندگی اور بندوں کی حاکمیت اور اقتدار سے نجات، نیز اپنے جیسے انسانوں کی فرمانروائی کے انکار کے اصول پر مبنی ہے۔ تو یہ چند نکات ہیں، اور بھی مزید انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ ایمان باللہ کی روشنی کی اہمیت یعنی اتنی اہم ہے، صرف پیدائشی مسلمان، صرف ماحول سے مسلمان، بلکہ شعوری مسلمان۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان جب ہمارے باطن میں داخل ہوگا اور ایمان سے اس کے اثرات ظاہر ہوں، نہ ایمان کس طریقے سے دل کو منور کرتا اور کس طریقے سے عدل، انصاف، علم، معرفت کی روشنی، یہ تمام چیزیں کیسے یہ جو ہے اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں یہ پھر آگے جو بات اور آئی ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اور سخت تباکن سزائے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس کی فی ظلال القرآن میں تفسیر یوں ہے کہ جن لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی، وہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے محروم نہیں ہوتے، جیسا کہ کج فکر لوگ سمجھتے ہیں۔ دراصل اسلام میں آخرت کی بہتری کا دار و مدار دنیا کی اصلاح پر ہے،
آخرت ہماری جو بہتر ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ دنیا کی جو زندگی اس کے اندر اصلاح ہو تو ہوگی۔ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ زمین میں خلافت کے فرائض حسن و خوبی سے انجام دیے جائیں، اور زمین میں فرائض خلافت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کا مطلب ہے اسے آباد کرنا، اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا، قیام کرنا، خلافت کو قائم کرنا۔ خلیفہ کے معنی اللہ کے نائب کے ہوتے ہیں۔ بحیثیت نائب اللہ اس کے رسول کے قوانین کا نفاذ کرنا۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ طلب آخرت کے لیے دنیا کے نظام کو سسپینڈ کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اپنی آخرت بنانا ہے۔ آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے کارآمد ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا کہ دنیاوی زندگی کی تعمیر حق اور عدل اور راستی کی بنیاد پر کی جائے، اور اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ گویا اس کے نزدیک دنیا آخرت کی تمہید ہے، انٹروڈکشن ہے، یعنی آخرت کا سنورنا دنیا کے سنورنے پر موقوف ہے۔ دنیا چھوڑ کر ہم آخرت نہیں بنا سکتے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کو جو ہے آخرت بنانا ہے۔ یہ ہے اہم نقطہ۔ رہے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تو ان کے پیش نظر کچھ مذموم مقاصد ہیں، مثلاً زمین کے وسائل پر قبضہ، حرام کی کمائی، انسانوں کا استحصال، ان کے ساتھ دھوکہ دہی، انہیں اپنا غلام بنانا۔ ہمیں غلام کس کا بنانا؟ اللہ کا بنانا ہے۔ لیکن یہاں جو خواہشات نفس، رسم رواج اور جو تاریکی قلب لے کر، دل لے کر جو چلتے ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ اپنے مقاصد ایمان باللہ کی روشنی میں اور راہ ہدایت پر چلتے ہوئے حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے راستے سے خود کو بھی دور رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس میں کجی پیدا ہو جائے، اس کی راستی قائم نہ رہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتے اور خدائی طریقے زندگی کی عدل اور استقامت سے دامن چھڑا لیتے ہیں تو ان کے لیے ظلم اور سرکشی کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو فساد بگاڑ پر آمادہ کرنا آسان ہو جاتا۔ پھر انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ وہ زمین کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، حرام کی کمائی کرتے ہیں، گھٹیا ذریعے سے دولت سمیٹتے ہیں، زمین میں سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو غلام بنا لیتے ہیں۔ درحال یہ کہ ان عام لوگوں میں مزاحمت، احتجاج کی سکت نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف ایمانی نظام ہی سوسائٹی اور سوسائٹی کے افراد کو ان لوگوں کی خود غرضی سے تحفظ عطا کرتا جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور انہیں زمین کے وسائل پر قبضہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اس ضمن میں فی ظلال القرآن کی جو ہے تفسیر تھی۔ اب آگے آیت نمبر 4 جس کی ہم نے تلاوت اور ترجمانی کی، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے، یعنی جب کبھی کوئی رسول بھیجا، جب کوئی پیغمبر بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات جو ہے سمجھائے۔ یعنی مفسر یہ لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا
اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آتی تھی، پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے؟ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض معجزہ دکھانے کی خاطر کبھی یہ نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عرب میں اور وہ کلام سنائے چینی یا جاپانی زبان میں۔ اس طرح کے کرشمے دکھانے اور لوگوں کی عجائب پسندی کو آسودہ کرنے بنسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم اور تلقین اور تفہیم و تبیین کی اہمیت زیادہ رہی ہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو۔ اگر سمجھے ہی نہ تو پھر اس سے کیسے ہدایت حاصل کرتے، کیسے برائیوں سے بچتے، کیسے بھلائیاں کرتے؟ پھر بات جو واضح ہو کر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، اس قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ انہیں کھول کر اچھی طرح بات سمجھائے۔ آگے فرمایا جا رہا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی باوجود اس کے پیغمبر ساری تبلیغ تلقین اسی زبان میں کرتا جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی سب کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں۔ ہدایت اور ضلالت کا سر رشتہ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسی کلام کو الٹی گمراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔ پھر اس ضمن میں یہ تھوڑی تفسیر ہے فی ظلال القرآن کی، جس ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام حق سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہر رسول کی رسالت میں انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت رہی ہے، بڑی نعمت ہے وہ کہ جس قوم میں بھیجا گیا اس نے اسی کی زبان میں پیغام حق سنایا، اور ایسا ضروری تھا تاکہ رسول کے لیے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا ممکن ہو سکے، وہ ان کے سامنے پیغام ہدایت واضح کر سکے اور اس کا لایا ہوا پیغام سمجھ سکے، اور اس طرح مقصد رسالت پورا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے انہی کی زبان میں خطاب کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول تھے، لیکن عرب میں بھیجے گئے، عربی میں آپ نے وہ پیغام پیش کیا، کیونکہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ہی تمام انسانوں تک آپ کا لایا ہوا پیغام پہنچانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر حیات محدود تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دیں تاکہ جزیرہ عرب جاہلیت سے پاک ہو کر خالص اسلام کا گہوارہ بن جائے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اسلام کا پیغام دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلائیں، اور عملاً ایسا ہی ہوا، اور یہ خدائے علیم اور خبیر کا طے شدہ فیصلہ تھا کہ جو ہی اسلام جزیرہ عرب کے آخری سرحدوں تک پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں بلا لیے گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لشکر اسامہ رضی اللہ کو جزیرہ عرب کے باہر بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر یہ لشکر ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ یہ سچ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے باہر دعوتی خطوط ارسال فرمائے تھے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے انسانوں کے لیے تھی۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے جو ہے آپ کو جو ہے رحمت بنا کر آپ کو جو ہے بھیجا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام لینا تھا، اور یہی بات محدود انسانی عمر سے جو ہے مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ تھا کہ آپ اپنی قوم تک ان کی زبان میں پیغام حق پہنچا دے، اور یہ دعوت دوسرے خطوں کے انسانوں تک اس پیغام کے حاملین کے واسطے سے پہنچے۔ چنانچہ عملاً یہی ہوا۔ اس لیے ان دو باتوں میں کوئی تعارض نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر تھی، مگر فیصلہ الہی کے مطابق اور عملی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق اپنی قوم کی زبان میں پیش فرمایا۔ یہ تھی اس فقرے کی ضمن میں جو ہے فی ظلال القرآن کی تفسیر۔ پھر اب یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، یعنی باوجود اس کے پیغمبر اور وہ بالادست اور حکیم، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ پیغمبر ساری تبلیغ تلقین اسی زبان میں کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لے آتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بالادست اور حکیم ہے، یعنی لوگوں کا بطور خود ہدایت پا لینا یا بھٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں کہ وہ کاملاً خود مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بالادستی سے مغلوب ہے۔ لیکن اللہ اپنی اس بالادستی کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا کہ یوں ہی بغیر کسی معقول وجہ کے جسے چاہے ہدایت بخش دے اور جسے چاہے خواہ مخواہ بھٹکا دے۔ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نہیں چاہتا۔ وہ بالادست ہونے کے ساتھ اللہ حکیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اس کے ہاں سے جس کو ہدایت ملتی معقول وجہ سے ملتی ہے، اور جس کو راہ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، وہ خود اپنی ضلالت پسندی کی وجہ سے اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا تب تک اللہ جو ہے ہدایت دیتا نہیں۔ وہ بات ہم سنیں نا، حدیث کا جو مفہوم ہے، اگر انسان اللہ کے نزدیک ایک بالش آگے بڑھتا تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا، اگر چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر یہ کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے۔ تو انسان اگر اس راستے پر جب تک اپنے آپ کو کوشش نہیں کرتا، جب تک اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا نہیں، جب تک وہ ہدایت خود سے طلب نہیں کرتا، جب تک اس کے اندر وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، یعنی وہ ڈالنا ضروری ہے، بغیر یہ کیے ہوئے، کوشش کیے ہوئے، طلب کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم غلط ماحول میں رہیں گے، غلط اس راستے پر چلیں گے اور پھر غلط صحبت اختیار کریں گے اور چاہیں گے کہ ہدایت ملے، نہیں ہوتا۔ علم حاصل نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہدایت یہ نہیں ہوتی۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا طلب ہونا، اس کی کوشش کرنا، اللہ سے اس کے فضل اور توفیق اور اس کے رحم کی طلب کرنا، تب جو ہے وہ ہدایت آتی ہے۔ ادروائز اندھی بانٹ اللہ کی نہیں ہے کیا یہ کر لے۔ تو اللہ کے علم اور اللہ اپنے حکمت سے جس اس راستے پہ چلنا چاہتا، اللہ کی مدد جو اس کو اس راستے پر آتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ جو ہے بالادست ہے اور حکیم ہے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں صحیح سمجھنے اور جو ہے
اس پر عمل کرنے کی پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔